اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آخر تم ہم سے کیوں جھگڑ رہے ہو۔ اتحاجوننا کا لفظ حجہ سے آیا ہے، یعنی جھگڑنا، بحث کرنا، حجت بازی کرنا۔ عام طور پہ جھگڑا تو تب ہوتا ہے جب کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو۔ ان سے کہو کہ ہمارا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے، تو پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ اہل کتاب یعنی کرسچنز اور یہودی تو اللہ کو مانتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ مشرکین مکہ بھی اسلام آنے سے پہلے بھی اللہ کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کو تو سب ماننے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ نہ ہمارے اعمال کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے اور نہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان۔ تو پھر بحث کس بات کی؟ پھر اللہ تعالیٰ اصل جھگڑے کی وجہ بتاتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اس بات میں اشارہ ہے، اہل کتاب کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارا اور تمہارا رب الگ ہے، بلکہ مسئلہ اخلاص کا ہے۔ ہمارے تمام اعمال اللہ کے لیے خاص ہیں اور تمہاری بندگی میں دنیاوی مفادات کی ملاوٹ ہو چکی ہے، اور یہی تمام بحث اور جھگڑے کی وجہ ہے۔ اگر تمہاری نیت خالص اللہ کی خوشنودی ہوتی تو تم بحث کرنے کے بجائے اللہ کے آخری رسول پر ایمان لے کر آتے۔ اخلاص کا مطلب سنسیئرٹی اور خلوص۔ جب انسان اپنے دل کو، اپنی نیتوں کو، اپنی موٹیویشنز کو، اپنی عبادتوں، اپنی بندگی اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لے کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر، تو یہی اخلاص ہے۔ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صرف اللہ کے چہرے کی، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں۔ آپ یہ فینومینا اکثر دیکھیں گے کہ جب بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے پہ کوئی شخص چلنا شروع کرے گا تو اچانک اس کے ارد گرد کے لوگ بلا وجہ بحثیں کرنے لگیں گے۔ لوگ کہیں گے تم تو کچھ زیادہ ہی اسلامی ہو گئی ہو، یہ کیوں پہن لیا، وہ کیوں چھوڑ دیا، تم تو ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو۔ لوگ یہ بحثیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیچ کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ دنیا داری بھی چلتی رہے اور دین بھی چلتا رہے۔ اس لیے جب بھی کوئی خالص اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ ایکسٹریمسٹ لگنے لگتا ہے، اور یہی مسئلہ اہل کتاب کا تھا کہ وہ دین اور دنیا کے بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے اعمال کی بات کی وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور پھر خلوص کی بات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی اعمال اور بندگی پسند ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ہماری نماز اللہ کے لیے ہے لیکن دل میں ریاکاری ہے۔ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو سجدہ لوگوں کو دیکھ کر لمبا ہو جائے وہ دوزخ کی کنجی ہے۔ ہم قرآن اللہ کے لیے سیکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دل میں لوگوں کی تعریف کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، لیکن مسجد میں اگر مائک پہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ریاکاری اور شو آف اخلاص کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اخلاص کو خراب کر سکتی ہیں، جیسے ڈائٹنگ کی نیت سے روزے رکھنا، یا اس لیے صدقہ خیرات کرنا کہ دنیا میں آپ کا رزق بڑھ جائے، دنیا میں آپ کے رزق میں اضافہ ہو۔ بار بار حج اور عمرے اس لیے کرنا کہ فیملی کی ذمہ داریوں سے جان چھڑوائی جا سکے۔ کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کرنا کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اصل مسئلہ نیت کا ہے کہ آپ کی نیکی کی موٹیویشن کیا ہے۔
اگر نیت میں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ ہو جائے تو عمل خالص نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب۔ بندگی میں خلوص پیدا کرنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، اسی لیے سلف اپنی نیتوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سلف سے پوچھا گیا کہ آپ نے فلاں نیک کام کا ارادہ کیا پھر اسے انجام کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے دل میں اس کام کے لیے خالص نیت نہیں مل سکے۔ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ نیک عمل کرنے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں، خود کو ٹٹولیں کہ آخر میں یہ نیکی کیوں کرنا چاہتی ہوں، کیا میری نیت خالص اللہ کی خوشنودی اور رضامندی ہے؟ پھر آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء سے مخاطب ہیں۔ کرسچنز علماء اپنے عوام کو بتاتے تھے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول عیسائی تھے، اور یہودی علماء اپنے لوگوں کو بتاتے کہ یہ سب یہودی تھے، حالانکہ وہ خود حقیقت سے خوب واقف تھے کہ یہودیت اور عیسائیت بعد کی پیداوار ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی بھی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سچ بتانا اصل میں علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کی نیت کرپٹ ہو جائے، ان کے مقاصد دنیاوی ہو جائیں، تو پھر وہ بڑی آسانی سے عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب کے اسکالرز کا مسئلہ بھی اخلاص کی کمی تھا۔ عمل تو بہت اچھے تھے، کتاب کا علم حاصل کرتے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے، خطبے اور لیکچرز دیتے، لیکن جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا موقع آیا تو ان کا اخلاص ظاہر ہو گیا۔ سچ جانتے ہوئے بھی انہوں نے عوام سے حق کو چھپایا۔ ثابت یہ ہوا کہ ان کی بندگی میں دنیاوی مفادات کی ملاوٹ تھی۔ وہ اپنی اسکالرشپ، اپنی علمی برتری، اپنی معاشرے میں پوزیشن، واہوائی اور اپنی ریلیجس فالوئنگ کھونا نہیں چاہتے تھے، اور ان کی ساری بحث اور جھگڑے اسی لیے تھے کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی فرقوں اور مسلک کی اندھی تقلید دیکھتے ہیں۔ تمام فرقوں کے علماء اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، قرآن اور سنت کی نہیں۔ بس اپنے مسلک کی بات کرو، چاہے اس کے لیے سچ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ جیسے اہل کتاب کہتے تھے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول یہودی تھے یا نصرانی تھے، ایسے ہی آج مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سنی تھے یا شیعہ، دیوبندی تھے یا وہابی، اہل حدیث تھے یا بریلوی۔ سچ یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان تھے، بالکل ایسے ہی جیسے پہلے کے تمام انبیاء اور رسول مسلمان تھے۔ آج کل کی دنیا میں علماء کے اخلاص کے لیے ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ سبسکرائبرز، لائکس اور فالوورز کی دنیا میں جب ہمارے علماء سیلیبریٹی بن چکے ہیں تو ایسے میں اخلاص قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر علماء کا مقصد اپنی آڈینس اور فالوورز بڑھانا بن جائے تو پھر آپ ایسی بات کرتے ہیں جو سب کو پسند آئے، ہر فرقے کا بندہ آپ کو سنے اور آپ کو فالو کرے۔ ایسے میں اخلاص کمپرومائز ہو جاتا ہے، سچ اور حق پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، حقیقت جانتے ہوئے بھی بعض اوقات چھپانا پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ علماء کرام کے پاس تو کتاب اور سنت کا علم ہوتا ہے، انہیں حق اور سچ پہ گواہ بننا چاہیے۔ اہل کتاب کے اسکالرز کو بھی چاہیے تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تو وہ گواہی دیتے، شہادت دیتے کہ ان کی کتاب میں یہ سچ پہلے سے موجود ہے، لیکن انہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے اس بات کو چھپا لیا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2649۔ آج بھی اگر کوئی عالم سچ جانتے ہوئے پرسنل بینیفٹس کے لیے حق اور سچ کو چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر آیہ نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ کچھ لوگ تھے، یعنی یہ تمام انبیاء اور رسل، نیک لوگوں کا ایک گروہ تھا جو گزر چکا۔ اب تم بیٹھ کر ان کے دین کے بارے میں جو بھی قیاس سرائیاں کرنا چاہو کر لو، کہ وہ یہودی تھے کہ نصرانی تھے، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس آیت کی تفسیر ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی کر چکے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا جز ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے سیکنڈ جز شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔